تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ہوشیار ذہین طوطے کے بارے میں جس نے بہت سارے راز حل کی تھی اپنے مالک کی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج ایک کہانی طوطے کے بارے میں۔ تو بچوں، بہت عرصہ ہوا چین میں ایک امیر کسان رہتا تھا، اس کا نام تان لی تھا۔ تان لی کے پاس بھی ایک طوطا تھا اور وہ اسے ایک پنجرے میں بند رکھتا اور پنجرہ باورچی خانے کی کھڑکی میں لٹکا رہتا تھا۔ ایک روز تان لی نے اپنے گھر دوستوں کی بڑی سی دعوت کی۔ باغیچے میں میز پر طرح طرح کے عمدہ کھانے، مٹھائیاں، پھل، میوے رکھے تھے اور اندر بیٹھک میں سازندوں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ تان لی کی بیوی بھی اپنا بہترین لباس پہنے ناچ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں اپنا ہیرو والا بہت قیمتی کنگن پہن رکھا تھا۔ ناچنے میں وہ کنگن پھسل کر کلائی سے گر گیا اور پیڑ کی ٹوکر سے کونے میں پڑی ہوئی چھوٹی سی کرسی کے نیچے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تان لی بہت اداس تھا۔ اس نے کنگن تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کنگن نظر نہ آیا۔ تان لی بھی بیٹھک میں اوپر نیچے ہر جگہ تلاش کر ڈالی کنگن کو، مگر کنگن کہیں نہ ملا۔ پھر وہ باورچی خانے میں گیا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ کاش وہ قیمتی کنگن مل جائے، وہ سوچ رہا تھا۔ تان لی نے باورچی خانے کا دروازہ پورا کھول رکھا تھا اور طوطا اپنے پنجرے میں سے بیٹھک کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے کنگن دیکھ لیا، میں نے کنگن ڈھونڈ لیا، وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، وہ دیکھو کرسی کے نیچے، وہ دیکھو۔ تان لی بہت خوش ہوا۔ اس خوشی میں طوطے کے لیے ایک نیا اور خوبصورت پنجرہ لے کر آیا۔ ایک صبح تان لی چاولوں کے کھیت میں گیا۔ وہاں ایک موٹا تازہ بیل چاولوں کے پودے کھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیل اس کے پڑوسی چانگ کا ہے، لیکن وہ اسے گھر لے کر آیا اور ذبح کر ڈالا اور گوشت کو چاولوں کے ایک بڑے سے کنستر میں چھپا دیا۔ اب کافی عرصہ گوشت خریدنا نہیں پڑے گا۔ تان لی نے سوچا، جو بچ جائے گا اسے ہم بیچ دیں گے۔ طوطے نے تان لی کی پوری کارستانی دیکھ لی اور کس طرح اس نے بیل کو ذبح کیا تھا اور گوشت کو کنستر میں چھپایا تھا۔ چانگ اپنے کھوئے ہوئے بیل کی تلاش کرتا ہوا تان لی کے پاس آیا اور بیل کے متعلق پوچھا۔ میں نے تمہارا بیل نہیں دیکھا، تان لی نے کہا۔ اس نے دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے، طوطا اپنے پنجرے میں سے چلایا۔ چاولوں کے کنستر میں دیکھو، چاولوں کے کنستر میں دیکھو۔ میں ہمیشہ گوشت وہی رکھتا ہوں، تان لی نے کہا۔ تم شوق سے دیکھ سکتے ہو، یہ میرا بیل ہے، چانگ نے کنستر میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ گائے ہیں جسے پچھلے ہفتے میں نے کاٹا تھا، تان لی نے جواب دیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، طوطا چلایا۔ کل تم سے عدالت میں ملاقات ہوگی، تان لی نے چانگ سے کہا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جج ایک انسان کی بات پر اعتبار نہ کرے اور ایک پرندے کی بات مان لے؟ تان لی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن طوطا بہت استاد ہے، مجھے اس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ لہذا آدھی رات کو جب طوطا گہری نیند سو رہا تھا، تان لی نے اس کا پنجرہ اٹھایا اور بہت آہستہ سے سنبھال کر پرندے کو پنجرے سمیت ایک بڑے سے صندوق میں بند کر دیا۔ چالاک تان لی نے پہلے صندوق کے دونوں طرف آہستہ آہستہ ضربیں لگائی، پھر خوب زور زور سے صندوق کو ایک ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فوارے سے صندوق پر پانی ڈالا اور جب پانی ڈال چکا تو دوبارہ صندوق کو پیٹنے لگا۔ تمام رات تان لی وقفے وقفے سے یہ عمل دہراتا رہا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا جب تان لی نے صندوق پر کان لگا کر غور سے سنا۔ طوطا دوبارہ سو چکا تھا۔ اس نے بہت احتیاط کے ساتھ پنجرہ باہر نکالا اور اسے واپس اس کی جگہ پر لٹکا دیا۔ دن چڑھے تان لی طوطے کو لے کر عدالت پہنچ گیا۔ یہاں اسے جج صاحب اور چانگ دونوں کا سامنا کرنا تھا۔ جج نے تان لی اور چانگ کی شکایتیں سنی اور ان کے جوابات سنے۔ پھر اس نے طوطے کی طرف دیکھا۔ تم بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ تان لی نے بیل چرایا تھا، طوطے نے جواب دیا۔ اس نے جانور کو ذبح کیا اور پھر تمام گوشت چاولوں کے بڑے سے کنستر میں چھپا دیا۔
तुम जवाब में कुछ कहना चाहते हो? जज ने तानली से पूछा। सरकार, वो गोश्त तो एक गाय का है जिसे पिछले हफ्ते मैंने ज़बह किया था, तानली ने जवाब दिया। तोता इंतहाई समझदार परिंदा है, जज ने कहा। समझ में नहीं आता कि मैं इसकी बात मानूं या तानली की। हुजूर, ये परिंदा बहुत बकवास करता है और परले दर्जे का झूठा है। मैं कहता हूं आप इससे कोई और सवाल पूछिए। तानली ने जज से दरख्वास्त की, मसलन यही कि कल रात मौसम कैसा था। हाँ ठीक है, जज ने कहा और तोते से मुखातिब हुआ, ये बताओ कल रात मौसम कैसा था? रात मौसम बहुत फजूल था, तोते ने जवाब दिया। रात भर गरज और तूफान के साथ बारिश होती रही। ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा। आप खुद ही देख लीजिए, तानली ने जज से कहा। वाकई कल कितनी खूबसूरत रात थी, ना तूफान था और ना गरज चमक। वाकई कल रात बहुत खूबसूरत थी, जज ने तानली से इत्तेफाक करते हुए कहा। यह परिंदा वाकई झूठा है, तानली तुम बेगुनाह हो और अदालत तुम्हें बरी करती है। मैं आज इसी वक्त इन तोतों से तुम जैसे सीधे साधे अवाम को महफूज रखने के लिए एक कानून नाफिज करता हूँ। जज ने नया कानून पढ़कर तोते पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तोता सच नहीं बोलता। आइंदा किसी तोते को घर में रखने की इजाज़त नहीं होगी। ये परिंदा अब जंगल में रहेगा और अपनी देखभाल खुद करेगा। तानली की बातें खिल गई और वो तोते को जंगल में छोड़ आया। घने जंगल में तोते की मुलाकात एक खूबसूरत और शौक रंग आम तोते से हुई। तोते ने दूसरे तोते को बताया, मैं आज बहुत दूर से आया हूँ, मैं इंसानों के साथ रहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं भी उनकी ज़ुबान बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं उनसे किसी के घर रहकर उनके साथ बात करना चाहता हूँ। ऐसा करना समझदारी ना होगी। तो तोते ने कुछ समझते हुए उसको जवाब दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं? तोते ने जवाब दिया, अगर तुम इंसानों के साथ रहना चाहते हो तो वही बात दोहराते रहो जो वो कहते हैं और जो वो सुनना चाहते हैं। उन्हें सच से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपने मतलब और अपने काम की बात सुनते और मानते हैं। मैंने अपने मालिक को एक कंगन के बारे में सच बताया तो वो इतना खुश हुआ, मेरे लिए एक नया पिंजरा खरीद लाया। फिर मैंने जज के सामने एक बैल के बारे में सच बात की तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब लोग अपने घरों में तोते को नहीं पाल सकते क्योंकि जज का कहना है कि हम झूठ बोलते हैं। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया, शौक रंग के तोते ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे किसी घर में इंसानों के साथ रहना है। हाँ, तुम्हारी नसीहत के मुताबिक मैं बातचीत करने में बहुत एहतियात करूँगा, तोते ने कहा और जंगल से बाहर उड़ गया। फिर बहुत जल्द उसे एक ऐसा घर मिल गया जहां इंसानों के साथ एक खानदान के साथ उसने रहना शुरू किया। इसके बाद चीन में लोगों ने तोतों को पालना शुरू कर दिया, मगर तमाम तोतों ने दूसरे तोते की नसीहत को याद रखा और तोते इंसानों की तरह बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ कहा जा सकता है बस उसी को दोहराते रहते हैं। तोते हकीकत में अपने दिल की बात कभी नहीं कहते। तो बच्चों, ये आज कहानी थी तोते के बारे में। यकीनन तोते की सबक से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा।